سورہ سبا آیت نمبر 22. قل ادعوا، اے محبوب آپ فرمائیے بلاؤ، الذین زعمتم، ان بتوں کو جنہیں تم خدا سمجھتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں. تو جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو تم ان سب کو بلا لو. اے محبوب آپ ان مشرکوں سے فرما دیں، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، یہ سارے بت مل کر بھی آسمان اور زمین میں کسی ذرے کے مالک نہیں ہیں. یہ تو ہیں بھی ویسے ہی بے جان پتھر، اور اگر انسان بھی ہو، چاہے پوری دنیا کا بادشاہ بھی ہو، حقیقی مالک تو صرف اللہ ہے. وما لہم فیہما من شرک، اور زمین و آسمان میں ان کے لیے اللہ کے ساتھ کوئی شرکت نہیں ہے، وہ پارٹنر نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات وہی اکیلا معبود ہے، وہی مالک حقیقی ہے. وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ہی ان بتوں میں سے کوئی اللہ کا مددگار ہے. جو مشرکین سمجھتے تھے کہ اتنی بڑی کائنات نعوذ باللہ من ذالک اللہ سے نہیں چلتی، تو یہ بت مدد کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی مدد کی حاجت نہیں. اس نے فرشتوں کو، اولیاء کو، نبیوں کو جو مقام دیا یہ اس کی مشیت ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اس کی بارگاہ میں کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی مگر اسی کے لیے فائدہ دے گی جس کے لیے وہ اجازت دے. لمن اذن له، حتی یہاں تک کہ اذا فزع عن قلوبهم، جب اجازت دے کر ان کے دلوں کی گھبراہٹ دور فرما دی جاتی ہے. قالوا، وہ ایک دوسرے سے خوش ہو کر کہتے ہیں، ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا ہی بات فرمائی. قالوا الحق، وہ کہتے ہیں جو فرمایا حق فرمایا، یعنی شفاعت کرنے والوں کو ایمانداروں کی شفاعت کی اجازت عطا فرمائی. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہی اللہ بلند و بالا اور سب سے بڑا ہے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں سے کون ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے. قل اللہ، اے محبوب آپ فرمائیے کہ اللہ ہی تمہیں روزی دیتا ہے. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، اور محبوب آپ ان سے فرمائیے بے شک ہم یا تم لَعَلَىٰ هُدًى، ضرور ہدایت پر ہیں، أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یا کھلی گمراہی میں ہیں. یعنی دونوں صحیح نہیں ہو سکتے، یا تو تم صحیح ہو یا ہم صحیح ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم صحیح ہیں اور تم غلط ہو. تو اصل میں بات یہ ہے کہ کافروں کو اس طرح اس لیے کہا گیا کہ وہ سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیار ہوں. ان سے کہا گیا کہ بھئی دیکھو، تم یہ کہتے ہو، ہم یہ کہتے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری بات صحیح ہو، تم غور تو کرو، کیونکہ یہ غور کریں گے تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں جو کامن سینس کی ہیں، ان کو فوراً سمجھ میں آ جائیں گے اور وہ ایمان لے آئیں گے. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، لا تسألون عما اجرمنا، اگر بالفرض تمہارے خیال کے مطابق ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی جرم کیا ہے، تو ہمارے جرموں کے متعلق تم سے سوال نہیں کیا جائے گا. ولا نسأل عما تعملون، اور تمہارے کاموں کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. مراد یہ ہے کہ جھوٹے الزامات لگاتے ہو، اور جن کافر سرداروں نے مسلمانوں پر اور حضور پر جھوٹے الزامات لگائے، اس وجہ سے عوام جو کفار تھے وہ غلط فہمی کا شکار ہوئے. تو ان سے کہا گیا کہ اگر تمہارے گمان کے مطابق ہم نے کوئی جرم کیا ہے تو تمہیں اس کی فکر کی حاجت نہیں. تم یہ سوچو کہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. یہ بہت پیاری نصیحت ہے کہ جب ہم کسی کو نصیحت کرنے جاتے ہیں تو نصیحت قبول نہیں کرتا، جھوٹے الزامات لگانا شروع کر دیتا ہے. تو اس کو یہ درس دیا جا رہا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم
تمہارے جھوٹے الزامات کو اس وقت جواب دے کر اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے. ہم الجھنا نہیں چاہتے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے بھی ہیں, قبر میں تمہارے متعلق سوال ہوگا. تو ہم جو تمہیں اچھی باتیں بتا رہے ہیں, اگر یہ اچھی ہیں تو اسے سنو تو صحیح. یہ ان باتوں کے ذریعے کافر کو اپنے قریب کیا گیا تاکہ وہ سننے کو تیار ہوں. قل, اے محبوب آپ فرمائیے, یجمع بیننا ربنا, اللہ رب العالمین ہم سب کو ہمیں کل بروز قیامت جمع فرمائے گا. ثم یفتح بیننا بالحق, پھر اللہ تعالی ہمارے درمیان سچا فیصلہ فرمائے گا. وہو الفتاح العلیم, اور وہی خوب فیصلہ فرمانے والا, خوب جاننے والا ہے. یہ بھی باتیں اس لیے فرمائی گئیں کہ الجھ کر ان کافروں کی توجہ دوسری طرف نہ چلی جائے. مثلا انہوں نے الزام لگایا کہ آپ پر جادو ہو گیا ہے, انہوں نے یہ الزام لگایا کہ آپ پر جن کا سایہ ہے. اگر اس بحثوں میں جاتے تو کافروں کی زندگیاں گزر جاتی ہیں, وہ یہی تحقیق اور اسی باتوں میں الجھے رہتے کہ جن کا سایہ ہے کہ نہیں ہے. تو ان سے کہا کہ ہمارا معاملہ تم اللہ پہ چھوڑو, ہم جو باتیں کہہ رہے ہیں اسے سوچو سمجھو کہ ہماری باتیں کیا تمہاری آخرت کے لیے بہتر ہیں یا نہیں ہیں. قل, اے محبوب آپ فرمائیے, ارونی الذین الحقتم بہ شرکاء, کیا تم مجھے دکھا سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ جن شرکاء کو تم ملاتے ہو اور کہتے ہو کہ وہ بھی خدا ہیں, کیا ان کے خدا ہونے کو تم ثابت کر سکتے ہو؟ کلا, ہرگز نہیں, اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں. بل هو اللہ العزیز الحکیم, بلکہ وہی اللہ غالب حکمت والا ہے. یعنی یہاں بھی ایک گفتگو کا انداز سکھایا گیا کہ پہلے تو کہا گیا کہ ہماری بات غور سے سنو, پھر جب وہ غور سے سننے کو تیار ہوئے تو ان سے یہ کہا, یہ بتاؤ کہ جنہیں تم خدا سمجھ رہے ہو کیا تم اسے خدا ثابت کر سکتے ہو؟ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ اس طریقے سے ان کی توجہ اصل مقصود کی طرف, کہ جو ہم تبلیغ کرنا چاہتے ہیں, انہیں سمجھانا چاہتے ہیں, اس پوائنٹ سے وہ ہٹ نہ سکے اور اب وہ اس پر غور کریں. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا, اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا. جتنے نبی آئے وہ کسی قوم کے لیے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تا قیامت نبی ہیں اور ہر قوم کے لیے نبی ہیں. تا قیامت نبی سے مراد یہ کہ حضور کی لائی ہوئی شریعت اسی پر تا قیامت عمل کرنا ضروری ہے, اور ہر قوم کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ حضور کو مانے اور حضور پر ایمان لائے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, ہاں لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. وَيَقُولُونَ, اور وہ کہتے ہیں, مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اگر تم سچے ہو تو یہ بتاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا. قل, اے محبوب آپ فرمائیے, لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ, تمہارے اور ہمارے درمیان ایک دن کی میعاد مقرر ہے. لا تستأخرون عنہ ساعة ولا تستقدمون, تو نہ ایک ساعت تم آگے بڑھ سکو گے نہ ایک ساعت پیچھے ہو سکو. موت کا وقت بھی مقرر ہے اور قیامت کا وقت بھی مقرر ہے. تو اس سوال میں اور اس بحث میں پڑھ کر اپنا وقت ضائع نہ کرو, بلکہ تم اس قیامت والے آنے والے دن کی تیاری کرو. بلکہ یہاں تک کہ بعض جگہوں پر یہ بھی ہے کہ جب انبیاء سے کافروں نے قیامت کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ تم ہمیں جھوٹا سمجھتے ہو اور تم سمجھتے ہو قیامت نہیں آئے گی. لیکن تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لو کہ اگر بالفرض ہماری بات سچی ہو, یعنی کافروں کے ذہن کے مطابق بات کی گئی, فرمایا تھوڑی دیر کے لیے سوچو کہ اگر بالفرض جو ہم کہہ رہے ہیں اگر وہ سچا ہو اور یہی ہو جو ہم کہہ رہے ہیں, تو پھر بتاؤ تمہیں کتنا افسوس ہوگا. اور اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں قیامت میں اٹھنا ہے, اگر بالفرض ہماری بات غلط بھی ہے اور تم نے ایک اچھی اور پاکیزہ زندگی گزاری, تو اس میں تمہارا نقصان کیا ہے؟ تو اس طریقے سے بھی کافروں کو سمجھایا گیا.
سمجھانے کے مختلف انداز اختیار کیے گئے جیسے لوگوں کی ذہنیت ہے. تو اسی طرح ہم مسلمانوں کو کہتے ہیں، اول تو یہ بات سچی ہے کہ گناہوں کی سزائیں آخرت میں ہیں، دنیا میں بھی ہیں. اگر کسی کو یہ وہم پڑتا ہے کہ نہیں یہ مولویوں کی باتیں ہیں کہ گناہوں کی سزا دنیا میں ملتی ہے، قبر میں بھی، آخرت میں بھی، اللہ غفور الرحیم ہے، اگر اس طرح کی وہ سوچ رکھتا ہے تو اس سے ہم یہ کہتے ہیں ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اگر ایسا ہی دنیا میں ہو جائے، یہ قبر و آخرت میں ہو جائے تو بتائیے کتنا افسوس ہوگا. اور اگر پاکیزہ زندگی گزار لو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری والی زندگی گزارو، نفس اور شیطان کے وار اور ان کی باتوں کو نہ مانو، تو اس میں نقصان کیا ہے؟ تو فائدہ ہی فائدہ ہے. تو یہ باتیں ان لوگوں کو سمجھائی جاتی ہیں جو کسی صورت پر سمجھنے کو تیار نہیں. الحمدللہ قرآن مجید فرقان حمید کا جو درس سن لے اور جو خوشگوار زندگی پروگرام میں آئے، نور قرآن نشست میں آئے، تو قرآن کی آیات سننے کے بعد اب اسے کسی قسم کا شک باقی نہیں رہتا. ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ وہ ایک فیکٹری میں کام کرتے ہیں، تو وہاں کچھ خواتین بھی ہیں. انہوں نے جب سورہ احزاب کا درس سنا، انہوں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ اتنا پردے کا حکم ہے اور ہم پردہ نہیں کرتے. یہ جس شعبے سے وابستہ ہیں اس میں یہ جس ملازم کو رکھنا چاہیں رکھ لیں اور جس کو نکالنا چاہیں نکال دیں. تو انہوں نے ان خواتین کے نام ایک سرکولر جاری کر دیا کہ جس خاتون کو نوکری پہ رہنا ہے وہ کل سے اسکارف پہن کر آئے اور اپنے چہرے پر نقاب لگا کے آئے، اور جس کو نہیں لگانا اس کی کل سے چھٹی. وہ کہتے ہیں کہ سب تیار ہو گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم پردہ بھی کریں گے، غیر مردوں سے جس طرح فیکٹریوں کے اندر گپ شپ اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں اس سے ہی بچیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے چہرے کو بھی ڈھانک کے رکھیں گے. تو اب دیکھیں، جب قرآن کی بات انسان سنتا ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جب قرآن میں موجود ہے تو اب کوئی شک باقی نہیں رہتا. تو اگر کوئی مسلمان ایسی باتیں بھی کرتا ہے تو آپ اس سے ناراض نہ ہو. آپ یہ سمجھیں کہ مریض ہے. مریض جب مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے، تو اسے سمجھے بیچارہ نور قرآن سے دور ہے. تو کئی ایسی باتیں ہیں جو ہم نشست میں قرآن کی روشنی میں سنتے ہیں، وہ باتیں آپ عوام کے سامنے پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن کے نور میں بات کا سننا اور چیز ہے اور خود ڈائریکٹ بولنا اور چیز ہے. تو وہ آپ کی حیثیت کو تسلیم نہیں کرتا. آپ کہیں گے یہ حرام ہے تو وہ آپ سے الجھنے لگ جائے گا، اور جب الجھنے لگے تو آپ فوراً اپنی بات کو بدل دیں اور انہیں نور قرآن کی دعوت دیں، کوئی کیسٹ دیں. انشاءاللہ تعالی جب وہ قرآن کی بات سنیں گے تو قرآن کا درس سننے کے بعد مومن کے دل کا زنگ دور ہو جاتا ہے اور وہ ان تمام باتوں کو تسلیم کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. تو جو میرے بھائی تبلیغ کا جذبہ رکھتے ہیں تو ان سے یہ عرض ہے کہ وہ لوگوں کی نفسیات کے مطابق گفتگو کریں. اب اگر کوئی شخص مثلا کوئی گھر کی خاتون بے پردہ ہے، اس سے جا کر ڈائریکٹ یہ کہا جائے کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ جو عورت پردہ نہیں کرے گی وہ تو گناہ کر رہی ہے، تم پردہ نہ کر کے جہنم میں جانے والے کام کر رہی ہو. یہ بات سچی تو ہے، مگر مریض کو علاج کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. اسے بے ہوش کیا جاتا ہے، پھر آپریشن کیا جاتا ہے، اسے دوائیاں دی جاتی ہیں، اینٹی بائیوٹک دیے جاتے ہیں. تو ہماری یہ طاقت نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ اس طرح کہیں اور وہ قبول کر لیں. اتنا لوگوں کا ظرف نہیں ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، لوگ کفریات بکنا شروع کر دیتے، ارے ہم نہیں مانتے ان چیزوں کو، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اس لیے پھر تبلیغ کا انداز یہ اختیار کریں کہ آپ انہیں کہیں کہ قرآن کے درس میں اتنا لطف آتا ہے، آپ بھی آ کر تو دیکھیں، ایک دفعہ تو آ جائیں. ان کو کوشش کریں کہ یہ قرآن کے درس میں آ جائیں، ان کو قرآن سے محبت ہو جائے، ان کو قرآن سننے کا شوق پیدا ہو جائے. جب یہ قرآن پاک سنیں گے تو انشاءاللہ تمام باتیں ان کی سمجھ میں آ جائیں گی اور انشاءاللہ ان کے دل بھی قرآن کے نور سے منور ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو نور قرآن پاک سے منور فرمائے. سورہ سبا آیت نمبر 22. قل ادعوا، اے محبوب آپ فرمائیے بلاؤ، الذین زعمتم، ان بتوں کو جنہیں تم خدا سمجھتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں،
تو جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو تم ان سب کو بلا لو. اے محبوب آپ ان مشرکوں سے فرما دیں لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. یہ سارے بت مل کر بھی آسمان اور زمین میں کسی ذرے کے مالک نہیں ہیں. یہ تو ہیں بھی ویسے ہی بے جان پتھر.